اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. بالکل اسی طرح ہی ہم بھی ہر بستی میں، ہر قریے میں، ہر دیہات میں بڑے بڑے مجرموں کو پیدا کیا ہے، مقرر کر رکھا ہے تاکہ وہ اپنا مکر و فریب ان قریوں میں، ان بستیوں میں، ان دیہاتوں میں، ہر مقام میں یہ اپنی مکر و فریب کی چال چلیں. کذالک سے بات شروع کرے، یعنی زمانے نزول وحی میں، خاص طور پر مکے کی 13 سالہ زندگی میں جو چیز ہوئی ہے مخالفین کی، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کا پیام لے کر آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کم و بیش اسی قسم کی چالیں، تدبیریں، طریقے دنیا کے ہر مقام پر، چھوٹے سے چھوٹے مقام تک بھی، بڑے مقام پر بھی یہ اس قسم کی حرکتیں ہوا کرتی ہیں. مشرکین مکہ جو کیا کرتے تھے، سیرت میں ساری تفصیلات بھی ہیں، صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے نمونے میں بھی، حالات واقعات میں بھی، انفرادی طور پر بھی جب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آگے بڑھے یا بیرون عرب سے بھی عرب دنیا میں لوگ آئے یا حجاز کے اطراف و اکناف سے جب لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے عنوان سے آتے، ہر طرف سے آیا کرتے تھے، تو انہیں انفرادی طور پر الگ الگ سے سمجھا دیتے کہ دیکھو یہاں پر ایسا ہے، ایک شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، فلاں فلاں ہے، اس کی باتوں میں ایک جادو جیسی کیفیت ہے، جو سنتا ہے ان کا ہو کر رہ جاتا ہے، کوشش کرو ان کی کوئی بات سننا نہیں، ایسا سنانے والوں کے قریب جانا نہیں، ایسے سنے ہوئے سمجھے ہوئے لوگوں کے قریب میں بیٹھنا بھی نہیں، ان سے ہم کلام ہونا بھی نہیں. فارس سے تشریف لائے تھے سلمان فارسی، یعنی ایران سے، یعنی ایران سے تشریف لائے تھے. ان کے دل کے اندر بھی ایک جنبش حرکت تھی حق کی تلاش کی. آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ اپنے بھائی کو بھیجے تھے، صورتحال کا پتہ چلا کراؤ، اس کے بعد وہ خود تشریف لائے.
جب ان کی سیرت دیکھیں گے اس میں نمایاں طور پر یہ چیز ملے گی. انہوں نے کہا تھا کہ ساری چیزیں سمجھانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں اور ان کا دین قبول کرنے والوں کے خلاف میں، لہذا جب تک تم یہاں آئے ہو رہو گے اپنے کان میں روئی رکھ کر پھرا کرو، کوئی بات سننا تک نہیں. یہ اس قسم کی حرکتوں کو کہتے ہیں مکر. تو لفظی معنی مکر کے خفیہ طور پر فساد اور بگاڑ کے طریقوں کو پھیلانا، عام کرنا. قریب قریب اردو کے اندر بھی عربی کا لفظ ہے، عربی ہے، قریب قریب اسی معنی میں یہ مکار ہے، دھوکہ باز ہے، چال باز ہے. یہ عربی کا لفظ جوں کا توں اردو میں بھی منتقل ہوا ہے، قریب قریب پورے معنی وہی ہیں. تو اس لیے آیت کی وہ کذالک، کوئی چیز ذکر ہونے کے بعد، کوئی چیز اس کا پس منظر پیش ہونے کے بعد، اس کے پیچھے کچھ واقعات ہونے کے بعد جو آپ جانتے ہیں، جو آپ کو معلوم ہے، ان ساری چیزوں کے بعد بالکل یہ جیسا ہوا اسی طریقے سے کم و بیش سے پھر آیت آگے بڑھتی. اسی طریقے سے ہم نے ہر بستی میں اس کے مفہوم کو جہاں تک وسعت دیتے دے دو. جب بستی کہنے کے بعد شہر چھوٹنے والے نہیں، دنیا کے طول و عرض میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک مجرم، شریر، شرارت پسند، آپ اردو میں 20 ترجمے کیجیے، بدمعاش قسم کے لوگ، شر پسند، فساد و بگاڑ کو پھیلانے کے طریقے اور تدبیریں سوچنے والے. ہم نے کر دیا ہے، لفظی ترجمہ کر دیا ہے، ہم نے بنا رکھا ہے، پیدا کیا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے. ہر چیز میں اللہ کی مشیت مرضی ہے. ایک بات سوچنے کی ہر جگہ پورے قرآن میں، ورنہ تھوڑا فہم لے کر ترجمے میں چلنے کے بعد 20 آیتیں ایسی ہیں وہاں انسان بھٹکتا ہے. اسے والخیر خیری والشر من اللہ تعالی. چند سال پہلے اسی محلے میں، اسی ایک محلے کے رہنے والی مسلمان بھی بٹے ہوئے ہیں مختلف جماعتوں کے عنوان سے. اردو میں چھپا ہوا ایک کتابچہ میرے پاس لا کر دی ہے. چھوٹا مختصر ہی تھا، جس میں ایک ایسے شخص کی تفصیلات جو خاندانی مسلمان ہے، ایک دینی مدرسے کا، ہندوستان کی مشہور معروف جنوب ہند کے مدارس میں سے، جو مدراس میں وہاں کا فارغ ہے. بڑا اقدام کرنے والے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ پاگل قسم کے لوگ بھی یہ بھی بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں. بہت زیادہ دماغ اس سے کام لینے والے ہی پاگل ہوتے ہیں. دیوانے یعنی جتنے پاگل ہوتے ہیں یہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے، بعد زمانہ، حالات وغیرہ کی وجہ سے یہ پگلا پن آتا ہے. کبھی فرصت ملے مینٹل ہاسپٹل کا بھی ایک مرتبہ دورہ کر کے آئیے. میں تجربے کے لیے ایک مرتبہ گیا بھی تھا ایک صاحب کے ذریعے سے. عقل اور فکر میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو پایا. وہ راز اور رموز
علوم کے حقائق پیش کرتے ہوئے آپس میں بیٹھ کر پاگل. میں اپنے آپ میں ذہن کے اندر سوچا اتنے سال اس میں لگے ہوئے ہیں، ایسے رازوں کو، رموز کو، ان کے کمال کو میں بھی نہیں پہنچ سکا. میں بھی نہیں پہنچ سکا. اس ضمن میں طنز و مزاح کے 20 واقعات کی شکل بھی دے کر بیان کیا ہے لوگوں نے. ان واقعات جو سرسری طور پر دور سے تعلق رکھنے والی چیز، فہم کو آسان کرنے کے لیے 2 پہیے والی گاڑی جس کو چیتک کہتے ہیں، کئی سال پرانی بات ہے. چلتے 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 راستے میں اس کو ایک شخص کو پچھلے پہیے کے وہ چاروں اس کے اسکرو ڈھیلے ہو کر گر گئے. پہیے کو 4 ہوا کرتے تھے. اب یہ صاحب پریشان تھے، دور تک جانا ہے، کیسے کروں. تو وہاں پر ایک پاگل کا گزر ہوا. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس کے 4 نٹ نکل چکے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. فوراً پاگل نے کہا اگلے پہیے کو کتنے نٹ ہیں؟ 4 ہیں. تو 2 اس میں سے نکال کے اس کو لگاؤ، فٹ کرو، آگے بڑھ جاؤ. تو کام بن گیا. نکلتے وقت شکریہ ادا کرتے وقت انہوں نے کہا پھر لوگ آپ کو تو پاگل کہتے ہیں نا؟ اس نے کہا کہ ہاں یقیناً میں پاگل ہوں، لیکن بیوقوف نہیں ہوں. بیوقوفی الگ چیز ہے، پاگل پن ایک الگ چیز ہے، دیوانگی ایک الگ چیز ہے. الغرض مکر و فریب کا جس کو یہاں مجرم کا جو لفظ ہے، بڑے بڑے مجرمین بمانے لیڈر، قائدین، قیادت کرنے والے، اس مہم کو آگے بڑھانے والے، شور پکارا کرنے والے پیچھے الگ ہوتے ہیں. وہ اپنی جگہ بیٹھ کر یہ سارا پروگرامنگ کرنے والے ہوتے ہیں. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ واقعات جو فارغ دین مدرسہ، اس نے قرآن کی جگہ جگہ سے کئی آیتیں لے کر ترجمہ کر کر ایک بات بتاتے گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یظلم، کسی انسان پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. قرآن میں کئی آیتوں میں ترجمے میں چلیں گے آپ، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتے. ولیکن الناس یظلمون علی انفسہم، لوگ خود ظلم کو اپنے اوپر لا لیتے ہیں. یہ لفظ ترجمہ. ایسی آیتیں جب آئیں گے تو وضاحت بھی آئیں گی. یہاں تو یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں یہدی من یشاء یضل من یشاء. ان کی مرضی کی بات ہے، کسی کو ہدایت توفیق دے دیتے ہیں، ہدایت پہ لا لیتے ہیں، ہدایت پہ چلا دیتے ہیں. کسی کو گمراہ کر دیتے ہیں، گمراہی پہ رکھ دیتے ہیں، اس پہ چلنے لگتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں جو ہدایت پہ آئے اس کو جنت میں ڈالتے ہیں، اس کو دوزخ میں ڈالتے ہیں. ہدایت دینا ان کا کام، ہدایت سے روکنا ان کا کام. تو پھر ایک کو جنت میں ڈالنا، ایک کو دوزخ میں ڈالنا. پھر کہنا کہ میں اپنے آپ کو انصاف پسند ہوں، میں زیادتی نہیں کرتا. ترجمہ تو یہ بتاتا ہوں. بیسوں قسم کے تضاد ہیں، ٹکراؤ والی چیزیں ہیں. بیسوں بلکہ ہزاروں حدیثوں کا حافظ بھی، قرآن کا حافظ بھی، صرف الفاظ کا حافظ نہیں، معنی اور مطالب کا حافظ. اب ہدایت سے ہٹنے والا پہلو، وہ آیتیں تقدیر کے مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں بھی جو آیا ہم نے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ بنائے ہیں، اللہ چاہتے ہیں، آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، یہ خیال آنے نہ پائے.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کر پورا مجبور محض نہیں بنایا. اس میں دو قسم کی طاقتیں پیدا فرمائی، خیر کی شر کی، خیر کی اور شر کی، اچھے کی اور برے کی. انسان ہمت کر کے اس میں آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ راستہ فراہم کرتے ہیں، آسان کرتے ہیں. اس کا نام ہے اللہ. ہم ہدایت دیتے ہیں، اس راستے میں آگے بڑھاتے ہیں. اب راستہ چھوڑ کر دوسری منزل پر، وہ منزل کو جانے والا راستہ نہیں، غلط منزل کے راستے پر چل پڑے، آگے بڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے اس کو آپ کو اصل منزل ملنے والی نہیں ہے. جب اسی پہ لگ جاتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز آسان کر دیتے ہیں. اس مفہوم کو کئی طریقے سے بتائیں قرآن میں. کہیں ایک جگہ بتائے جو دنیا میں انہماکی چاہتا ہے، نوتی میں نہ، ہم دیتے ہیں اس کو. یعنی کرنے کی طاقت جو پیدا کر کے رکھے ہیں، زندہ رہنے کی فوراً ختم نہیں کرتے. اور جو دین اس پہلو کے اوپر نکل پڑتا ہے، نزید لہو پیا، یہاں ہم فضل فرما کر اور آگے بڑھاتے ہیں اس کو. یہی اس کیفیت اور شان کی وجہ سے انسان ایک منزل میں کرمنا بنی آدمہ میں پہنچتا ہے، کرمنا بنی آدمہ میں پہنچتا ہے. اگر منزل وہ غلط کرتا ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، جانور سے گرا ہوا بدتر ہے. ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک تقریب کے عنوان سے نظام آباد گیا تھا. دینی مزاج کے لوگوں کا ایک بڑا مجموعہ تھا. اس میں بھی چند چیزوں کے اندر، چند عام فہم چیزوں کے اوپر بحث مباحث سے تقاریر میں چلنے والے اچانک ایک حلقے کی شکل میں جمع ہو گئے. تقریب تھی ولیمے کی. ایک نے کہہ دیا میں یہ جماعتی گروپ کبھی یہ نامہ نہیں بولتا، جتنے باتیں آتے ہیں دیکھتے ہیں سب ضمن میں ذکر کرتا ہوں. میں پورے 45 سال میں پورا اس کا اہتمام کیا ہوں. میں ایک خاص ایک فکر کا آدمی ہوں. کہنے لگا کیا انسان فرشتوں سے زیادہ افضل ہے یا نہیں ہے مولانا؟ بولا یہ خیال آپ کو کہاں سے آیا؟ قرآن کی آیت پیش کیا انہوں نے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ رب العزت نے فرما دیا انسان کو سب سے زیادہ تعظیم و تکریم کا درجہ دیا ہوں. انہوں نے بھی آیت کے تحت سے کچھ لیا. آیت اگر پوری پڑھے اللہ کثیر من العالمین بھی ہے، اس کے اوپر بات ختم ہوتی ہے. اکثر اس قسم کے اختلافی مسائل میں ایسی گھستے ہیں. میں کوئی جواب میں نہیں گیا. تمہارے سوال کے مطابق کہ اللہ نے فرما دیا انسان کو سب سے بڑا اشرف اکرم بنایا ہے، تمہارے کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے، صحیح ہے. انسان کو یہی فرمایا کیا؟ قرآن کے 4-5 مقامات سے آیتیں پیش کرا میں اس کو. اولئک کالانعام بل هم اضل. ایسے انسان جانور ہیں، جانور سے گرے ہوئے بدتر ہیں. یہ کس کے لیے فرمایا اللہ نے؟ پھر ایک جگہ فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، اے انسانوں تم بندر بن جاؤ. پھر دوسری جگہ فرمایا وجعلنا منهم القردۃ والخنازیر، ان انسانوں کو ہم نے بندر بنا دیا، خنزر سور بنا ڈالا. یہ کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اور چند آیتیں پیش کرا. میں کہا کیا تمہارے سوال کے جواب میرے سے اگر لینا چاہتے ہو تو پہلے یہ بھی انسان کے لیے، یہ بھی انسان. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اللہ نے یہاں تو انسانوں کو گدھے بولا. مثل الحمار کمثل الحمار یحملون اسفارا. اسی مجمع کو جو جمع تھا، تمہارے جیسے ہمارے جیسے مولویوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں گدھے بولا. کتابیں رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، حقیقت سے کچھ واقف نہیں. عمل ندارت بول کر
وہ کیفیت کو ذکر کر کر یہاں گدھے کس کو بولا اللہ تعالیٰ؟ عام انسانوں کو نہیں بولا، تمہارے لکھے پڑھے ہوئے لوگوں میں مولانا مولوی کہلانے والوں کو اللہ نے گدھے بولانا۔ پہلے ان آیتوں کے مفہوم سے پہلے آپ واقف ہو جائیے، اس کے بعد اس مسئلے پہ آئیے کہ انسان کو شرف کا درجہ کیا دیا ہے، بات جب آگے بڑھے گی۔ یہ لے کر سارے فرشتوں سے افضل انسان ہے۔ کون انسان ہے؟ کیسا انسان ہے؟ ان ساری چیزوں کی حقیقت پہ گئے بغیر بس ایک بات اپنے کام کی اس سے مفہوم ملا، اسی کے اوپر آگے بڑھتے چلے گئے۔ پورے حقائق سے واقف ہو جاؤ۔ ہاں ویسا انسان کا درجہ کیا ہے پتہ چلے گا آپ کو، فیصلہ تو میں بھی نہیں دیتا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالی نے ہم نے مجرموں کو قرآن میں جعلہ کا لفظ عام لغت کے اعتبار سے ہم نے کر دیا، بنا دیا۔ کہیں خلقہ کے معنی بھی استعمال آتا۔ یعنی ہم نے پیدا کیا ہے، ساری کائنات اللہ نے پیدا کیا، ہر جز و کل مالک وہی، خالق وہی۔ ان کا یہ کام ہے تاکہ یہ لوگ اپنے مکر و فریب کے کام کرتے رہیں، یعنی کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی کیے کہ تھے، ہر اہم موڑ پر، شاہراہوں پر ایک جال بچھا دیا تھا۔ یہ کرنے والے پیچھے اوپر بڑے بڑے قائدین، لیڈر، جن کو سرداران قریش کے نام سے تقاریر میں اور کتابوں میں ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، خرچہ کر کے، پیسہ دے کے، ایسے حالات معلوم کرو، ہر ایک کو ایسا سب بولتے جاؤ، سننے سے منع کرو۔ اس طرح خفیہ طور پر فساد و بگاڑ کے طریقوں کو اختیار کرنا، یہ مکر و فریب ہے۔ یہ ہوتا رہا ہے، ہوا ہے، قیامت تک آنے والے دین اسلام سے جڑے ہوئے فرقے بتا رہے ہیں یہ چیز چلے گی۔ یہاں جب ذکر کر کر اس وقت کے اسلام والوں کو بشمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور تسلی دینا ہے، اس سے خوفزدہ ہونا نہیں ہے۔ اب ہمارے بس پہ نہیں، ہم بڑے بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، کوئی سیاسی طاقت ہمارے پاس ایسا کام نہیں کر رہی، یہ سوچو کہو، سب اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لہٰذا باطل کا طریقہ میں بھی اختیار کر لیتا ہوں، ایسا پلٹنا نہیں، تو پھر ایمان کہاں سے رہا؟ ایمان کی کسوٹی پہ کہاں سے اترے؟ یہ سب کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، ہوا ہے، ہوتا رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، حق بتانے والا ہے، حق پر قائم رہنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم۔ اے مسلمانوں اچھی طرح سمجھ لو، ان کے ساری کی ساری چالیں کچھ نقصان پہنچانے والی نہیں۔ ارے ہو رہا نا، ہاں ہوتا ہوا دکھیں گا، ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، بلکہ چاپ سوال بھی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں آپ، لیکن آخر کار اس کا انجام انہی کے اوپر پلٹ کر آنے والا ہے۔ وما یشعرون، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ 13 سال لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، اس کے بعد اور مدت بڑی 14 سال میں، بعد میں جنگ بدر کی شکل میں اب انجام ظاہر ہونے لگا۔ تیرہ کی جگہ 1300 سال بھی گزر سکتے ہیں۔ قرآن میں تفصیلات پڑھتے چلیں گے، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ اس کو ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھی ایک مخصوص دعا کا حق دے رکھا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ مخصوص حق کا مطلب ہے ایک دعا تمہاری، چاہے تم کسی بھی قسم کا مطالبہ کرو، ہم اس کو قبول کر کے ہی رہیں گے۔
وہ پہلو کئی جگہ میں بتاتے آیا ہوں، بتاتے رہتا ہوں۔ اس طرح جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نافرمان قوم سے عاجز آ کر، تنگ آ کر قوم کے حق میں بد دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا دے دعا کی، اللہ نے قبول کیا اور ساری قوم کو ہلاک کیا۔ تو پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عجیب دعا فرما دی، کسی ایک کو بھی مت باقی رکھ، اب ان کا شیرخوار بچہ بھی ہے تو ان کو باقی رکھ، انتہائی ضعیف ہو، بوڑھا بھی ہے، نافرمان یہ کافر جو اسلام نہیں لائے، اس کو بھی مت باقی رکھ۔ اللہ نے قبول فرما لیا۔ دنیا کی ہر چیز پیدا کی ہم نے انسان کے لیے، جب ان کو ہلاک کرنا ہوا تو ساری چیزوں کو ختم کیا، سارے جانوروں کو ختم کیا، ایک ایک نمونہ رکھا سب۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو قبول ہوئی 40 سال کے بعد، چونکہ ہم نمونے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو 13 تا 14 سال کے بعد وہ نتائج بتائے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرنے کے بعد 40 سال لگے، اس کے بعد سارے فرعون کے فکر پر چلنے والے، جس کو فرعونیہ کہتے ہیں، سب کو ہم نے باغ رکھنا بعد الباقین، ایک کو بھی باقی نہیں رکھا، سب کو ڈبا دیا، ختم کرے۔ تو یہاں بھی جو ہے ایک بات سمجھنے کے بعد، ارے ہوتا کرتے ہمارے باپ دادا بھی اسی میں گزارے، ہم بھی یہ زمانے میں چل رہے ہیں، کب ہوتا کرتے، یہ کب کا تعین نہیں پوچھنا ہے، لیکن وعدہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا، ان کے سارے کے سارے چیزیں ایک دن انہی کے اوپر پڑنے والی ہیں، کب ہے اللہ کی ذات خوب جانتی ہے، یہ ہو کر رہے گا، ایک تسلی ہے۔ اگلی آیت میں، چونکہ آیت چھوٹی ہے، ایک بڑے بڑے مفہوم کے ساتھ ہے، اگلی آیت میں بھی ایک خاص مفہوم کے ساتھ ان کے انکار کرنے کی، مخالفت کرنے کی بڑی بڑی چالیں ہوتی ہیں، چالوں کے اندر ایسے شریف لہجے میں، انداز میں دلائل لے کے آنے لگتے ہیں، یہ چیز ہوئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، اس کی تفصیل اگلی آیت میں پیش کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔